وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، ہم سب کے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ کے کلمات پڑھیے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ جب بھی آقا علیہ السلام کا نام سنا کریں تو درود شریف پڑھا کریں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور توجہ میری طرف رکھیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہاں سے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے کلمات دہراتے رہیں، توبہ کرتے رہا کریں. استغفر اللہ اور اچھے اچھے کلمات الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، یہ تمام کلمات اپنی زبان پر جاری رکھا کریں. میرے نبی، میرے آقا ایک روز منبر شریف جو ہوتا ہے نا، جہاں امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، جا کے منبر شریف پہ چڑھ رہے تھے تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آقا بولے آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر آقا بولے آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر آقا بولے آمین. صحابہ کے دل میں یہ بات، آقا نے آج تک ایسا نہیں کیا جیسے آج کیا. لیکن صحابہ پوچھ لیا کرتے تھے، اگر ان کی بگڑی ہوتی یا الجھن میں ہوتے، پریشانی ہوتی، سب کچھ میرے آقا کی چوکھٹ سے ان کا حل ہوتا تھا. ان کا مسئلہ آقا کی چوکھٹ سے ہوتا تھا. پوچھ لیا آقا آج ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ممبر شریف پہ چڑھ رہے تھے تو آپ آمین کیوں کہہ رہے تھے؟
کس بات پہ آمین کہہ رہے تھے؟ اللہ میرے نبی نے فرمایا او میرے چاہنے والوں، جیسے ہی میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل کہہ رہے تھے اگر جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی کثرت عبادت سے وہ جنت حاصل نہ کرے، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ہلاک ہو، تو میں اس پہ آمین کہہ رہا تھا۔ اور دوسرا جب قدم رکھا تو حضرت جبریل کہہ رہے تھے اگر جو بندہ اپنے ماں باپ کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ بھی تباہ و ہلاک و برباد ہو، تو میں اس پر آمین کہہ رہا تھا۔ تیسرا وہ بندہ جو میرا نام سنے اور وہ درود شریف نہ پڑھے تو اس کی بھی ناک خاک آلود ہو، تو میں آمین کہہ رہا تھا۔ پیارو، اس لیے جب بھی آقا کا نام آیا کرے تو آمین کہا کرو۔ یہ منبر شریف پر بڑے بڑے علماء جلوہ گر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا مدثر مصباحی صاحب، ہاں، اور جس نے اشرفیہ کی دال کھائی ہو انہی میں سے میں بھی ہوں، یہ فقیر بھی ہے۔ بہرحال، اور پھر جسے پڑھنے کے لیے اشرفیہ جیسا مدرسہ ملا ہو اور سدھرنے کے لیے مجاہد ملت کا در ہو، تو پھر اس کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو شاہکار ترنم شاعر اسلام مدعی خیر الانام شاہ نواز صاحب، انہوں نے سرکار مجاہد ملت کے در کے ٹکڑے بھی کھائے ہیں، وہیں سے انہوں نے پیٹ بھی بھرا ہے اور علم سے انہوں نے اپنا سینہ بھی بھرا ہے، سمجھے؟ اور انشاءاللہ زندگی بھر یہ صدقہ کھاتے رہیں گے، تو کسی اور صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مجاہد ملت، اور آپ لوگ بھی کم نہیں ہو یار۔ ایک بات بتاؤں، تم تو انسان ہو، پھر وہ بھی اشرف المخلوقات۔ اچھا، اشرف المخلوقات کا مطلب سمجھ گئے یا ویسے ہی کہہ رہے ہو؟ حق ہے، اشرف المخلوقات، مخلوقات جس کو اللہ نے پیدا کیا اور وہ پیدا ہوئی، ساری مخلوق ہے 18,000، ان سب میں اشرف جو ہوتا ہے، جو بہتر ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے، ان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اب مزہ آیا نا سمجھ میں؟ تو ویسے ہی تم لوگ تمام مخلوق میں بہتر ہو، سبحان اللہ۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں، کتا بھی ایک اللہ کی مخلوق میں سے ہی ہے۔ اگر کسی کے گھر پہ نا کتا بھی 2-4 مرتبہ آ کے بیچارہ دروازے پہ بیٹھ جائے، ایک دن گھر والا دیکھے، 2 دن دیکھے، 1 مہینہ دیکھے، گھر کی عورتیں نکل کے آئیں، کسی نے جھوٹن ڈال دی، کسی نے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا، بچے نکل کے گئے، تب بھی دم ہلاتا رہا، سمجھ میں آگئی؟ 1 مہینہ تک اگر وہ ایسے ہی بیٹھا رہا، تو اب اگر کوئی پتھر مارے نا تو گھر کے مالک کو غصہ آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو کیوں مار رہا ہو، یہ تمہارا کیا بگاڑ رہا ہے؟ اسے پیار آ جاتا ہے۔ جب باہر کو آتا کتا دیکھتا تو اپنی بیوی سے کہتا سن رہی ہو، وہ جو روٹی بچی ہوئی ہے نا وہ اس کتے کو ڈال دو۔ تم مجاہد ملت کے دیار میں رہتے ہو، اگر تمہیں ان کے در کا صدقہ مل گیا نا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو تم لوگ بھی کم خوش قسمت نہیں ہو، سمجھ رہے؟ مگر معاملہ یہ ہوتا ہے، کہہ دینا یہ بات مناسب ہے، کچھ لوگ جو ہے نا مانگتے تو ہیں مگر وہ انہیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں۔ مسجدوں میں بھی اگر تم جاتے ہو دعائیں کرنے والے، یا اللہ مجھے میرے بیوی بچوں کو ٹھیک کر دے، پھر بھی انگلیاں چٹکا رہا، اے اللہ تو مجھے میرے کاروبار میں ترقی دے دے، اور مسجد کے پنکھے گن رہا۔ یہ کوئی مانگنے کا ڈھنگ ہے؟
جہاں پہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں ان بارگاہوں میں سے ایک بارگاہ غریب نواز کی بھی ہے. مگر غریب نواز کے یہاں بڑا نام سنا کہ صاحب سب کچھ ملتا ہے. ایک اندھا چلا گیا, بولے آج آنکھیں لے کے آؤں گا. اندھا پورا سال مانگتا رہا, غریب نواز آنکھیں دے دو, آنکھیں دے دو, روشنی دے دو, روشنی مل جائے, روشنی مل جائے, صدقہ دے دو, صدقہ مانگتا رہا پورا سال, کچھ بھی نہیں ملا. دوسرے سال بھی مانگتا رہا, نہیں ملا. تیسرے سال بھی مانگتا رہا, ملا ہی نہیں. اندھا بگڑ گیا. بولے خالی مولی لوگ جھوٹ بولتے اور ایسا کرتے اور ویسا کرتے کہ سب کچھ دیار غریب نواز سے ملتا. 3 سال سے مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا. اورنگزیب بھی اس سال گئے ہوئے تھے حاضری کے لیے. اندھا جو تھا کھڑا ہوا اعلان کر رہا تھا یہ مٹی کا ڈھیر ہے, یہاں سے کچھ نہیں ملتا. اب اگر سمجھ لو جو مولوی مولانا اللہ کے ولیوں کے مزار کو مٹی کا ڈھیر بتائے تو سمجھ لو وہ کون ہوگا. سمجھ لو اندھا ہی ہوگا. اب وہ اندھا کہہ رہا مجھے کچھ نہیں ملتا, یہاں سے کچھ نہیں ملا, کسی کو کچھ نہیں ملتا, یہ مٹی کا ڈھیر. اورنگزیب پہنچ گئے, خادم سے بولے کون ہے, پکڑ اس کو. بولے کیا کہہ رہے ہو؟ بولے صاحب کہہ رہا ہوں 3 سال سے مانگ رہا ہوں, آنکھیں ہی نہیں ملی. اتنے میں اورنگزیب بھی آ گئے. بولے کچھ نہیں ملتا ہے. اورنگزیب کے خادم نے کہا جانتے ہو انہیں؟ تو بولے نہیں. تو یہ بولے اورنگزیب ہیں, اورنگزیب. تو ان کے مارے تو حالت خراب. ایسے ہی ہم اور آپ ہیں, اگر کوئی منتری آ جائے نا تو سب یوں کھڑے رہیں گے, کھانسیں گے بھی نہیں. اور اللہ کے گھر میں جو پوری دنیا کے بادشاہوں کا مالک ہے, اس کے یہاں عبادت کرنے جو ہے نیت باندھ کوئی مچھر مار رہا, کوئی یوں کر رہا, یہ تو ہمارا ڈھنگ ہے یار. لیکن سنو, کہا جانتے ہو حالت خراب. کہا نہیں ملا, کہا نہیں ملا. تلوار نکالی, نکالنے کے بعد اس کے ہاتھ میں دے دی. کہا جانتے ہو اسے؟ بولے تلوار ہے. اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا, بولے اسے جانتے ہو؟ بولے جی یہ گردن ہے. بولے اورنگزیب بولے اس کو رکھ لو, میں اندر جا رہا ہوں حاضری دینے کے لیے, جب تک تم مانگ لو. اگر تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو بچ گئے, اور آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی تو اسی تلوار سے تمہاری گردن کاٹوں گا. اب تو اس کی حالت خراب. اورنگزیب اندر گئے اور یہ جب غریب نواز کی چوکھٹ پہ گرا, کہنے لگا سرکار بس آج بچا لو, آج بچا لو. اورنگزیب تو چھوڑیں گے نہیں, آج 2 منٹ کے لیے آنکھیں. اور جب اس نے گڑ گڑا کے مانگا اور غریب نواز کا جب ہوا ہے کرم, آنکھوں میں روشنی آ گئی. سبحان اللہ, اللہ یا رسول اللہ. اب وہ اندر سے نکل کے آئے, بولے کیا حال ہے؟ بولے سرکار بالکل ٹھیک ہوں. پوچھ لو کتنی ہے, پوچھ لو کتنی ہے, پوچھ لو کتنی. اب خود ہی کہہ رہا ہے ٹھیک ہوں. اورنگزیب بولے مجھے بھی معلوم تھا تو ٹھیک ہو جائے گا, مگر جانتا ہے پہلے تو اسی دربار سے 3 سال سے مانگتا رہا تو تجھے کچھ نہیں ملا, لیکن اسی دربار میں تجھے 3 منٹ میں سب کچھ مل گیا. پہلے مانگنے کا ڈھنگ اور تھا اور اب مانگنے کا ڈھنگ کچھ اور. سبحان اللہ, حق ہے, زندہ باد. ذرا مانگ کے تو دیکھو مجاہد ملت میں جا کے, مانگ کے تو دیکھو, سمجھے, مجاہد ملت میں تب پتہ چلے گا. بہرحال یہ علماء اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے, اور ہمارے نقیب اجلاس پیکر محبت اخلاص اتنی حسن و خوبصورتی کے ساتھ یہ بزم کو چلاتے ہیں, پروگرام کو چلاتے ہیں. مطلب یہ چاہتے ہیں کہ جس پروگرام کی باغ ڈور میرے ہاتھ میں ہو تو ایک بندہ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب اگر اجازت تو میں شروع ہو جاؤں, درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں, اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہم پر کچھ حقوق بھی ہیں.
ہم پر کچھ ضروری کام بھی ہے کرنے. یہ تو میرے رب کا کرم ہے. اس نے جس کو گورا بنا دیا وہ گورا بن گیا, جس کو کالا بنا دیا وہ کالا بن گیا, جس کو جانور بنا دیا وہ جانور بن گیا, جس کو انسان بنا دیا وہ انسان بن گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا. کتنا بڑا شکر, کتنا بڑا احسان. میرے مولا کا کتنا بڑا کرم, اس نے انسان بنایا اور انسانوں میں بھی مسلمان بنایا, اور مسلمانوں میں بھی آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. پیدا کرنے والا میرا مولا ہے, مگر کسی سے پوچھا جائے کہ تمہارے باپ کون ہے تو بتا دیتے فلاں ہے, تمہاری ماں کون ہے بتا دیتے فلاں ہے. پیارے تم دنیا میں آئے ہو تو سبب تمہاری ماں اور تمہارے باپ بنے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا. حضرت آدم کو اس نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے بغیر باپ کے پیدا کیا. بولو کیا یا نہ کیا؟ مگر تمہیں بغیر, ہمیں بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کیا. اب ہم پر کچھ حق ہوا کرتے ہیں, ہم پر کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں. وہ حقوق کیا ہیں وہ بتا دو. دو طریقے کے, ایک ہے عورتیں اور ایک ہے مرد. دنیاوی حقوق پہ چلیں. عورتوں پر سب سے زیادہ حق شادی کے بعد اس کے شوہر کا ہوتا ہے, اور مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہوتا ہے. اب میں اندر کو چلنے لگا ہوں, ذرا سنو. اللہ اللہ میرے نبی کا فرمان سنو. جلسہ کرتے ہو اتنے روپیے, اتنے پیسے خرچ کرتے ہو, مگر پیارو ایک حدیث سنو. مصباحی صاحب بیٹھے ہیں, سنو. نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللہ, علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک, یعنی قبر تک. کون سا مدرسہ لاؤ گے جس میں بزرگوں کا داخلہ ہو؟ کون سی درس کا لاؤ گے جس میں بوڑھے لوگوں کی پڑھائی ہوتی ہو, جس میں کام کاج کرنے والے لوگوں کی تعلیم ہو؟ تو یہ کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں. انہوں نے اسی لیے یہ جلسہ کیا ہے. مگر اس جلسے کو میں کہتا ہوں پیارے, ایک رات کا مدرسہ بنا لیا کرو, بہت اچھا پیغام, تاکہ یہاں سے اس کا وقت ضائع نہ ہو. بالکل پڑھ پڑھ کے جائے. اگر میں چاہوں تو تمہیں, میں کیا کوئی بھی چاہے تو چٹکلے سنا سنا کے تمہیں ہنسا ہنسا کے اور ٹائم پورا کر دے گا, لیکن وہ میں نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ سبق ملے. اللہ اللہ سنو, اب ذرا غور کرو. حدیث کا سہارا لیتا ہوں. اب سب پڑھنے کی نیت سے بیٹھنا. ایک ایک جملہ, ایک ایک حدیث تمہیں دیتا جاؤں گا اور تم پڑھتے جانا, یاد کرتے جانا. میرے نبی نے فرمایا, آقا کا ارشاد, ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا.
आक़ व मन्नान व मुकद्दिबुम बिक़द्र। इसका तर्जमा सुनना और ऐसे बैठना कि हम सबक पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है मेरे आका ने 1400-1500 साल पहले आज की ये जो उम्मत है इसको हथेली पर रख के देखते हुए बयान फरमाया। आका फरमाते, आका का इरशाद है, पूरी दुनिया के लोग, औरतें हो या मर्द, उलमा हो या अवाम, खवास हो या अवाम, सारे के सारे नबी फरमाते हैं उनमें से 3 किस्म के लोग ऐसे भी हैं जो नमाजें पढ़ें फिर भी उनकी नमाजें कबूल नहीं होती हैं। रोजे रखें उनके रोजे भी कबूल नहीं होते हैं। ज़कात दें उनकी ज़कात भी कबूल नहीं होती है। वो पढ़ाए उनका पढ़ाना भी कबूल नहीं होता है। वो तकरीरें करें उनका तकरीर करना भी कबूल नहीं होता है। वो नात पढ़े उनका नात पढ़ना भी कबूल नहीं होता है। नारे लगाए नारे भी कबूल नहीं। सारी की सारी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। कितने तरह के लोग हैं वो? उन तीनों की फहरिस्त खोलूंगा फिर अपने अपने आप को टटोलना कि हम कहां पर हैं। ये तुम्हारा सबक चल जाओ। 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है हम जलसा करा रहे हैं और हमारा कबूल ना होता हो? हम नोट भी दे दे के जा रहे हैं कबूल ना होता हो? हम ये पूरा खर्चा कर रहे हैं कबूल ना होता हो? नमाज पढ़ रहे हैं कबूल ना होता? नबी फरमाते 3 तरह के लोग। अल्लाह, कौन सा ऐसा गुनाह है, कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सी ऐसी खता है, कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से सब कुछ रुका पड़ा? पहले उसी को हटाया जाए ना, पहले उसी का दिफा किया जाए ना। सुनो सबक चला। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग, उनमें से नंबर 1 अल्लाह, नंबर 1 पहले को खोल रहा हूं, वो है जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, फर्ज कबूल नहीं, नफल कबूल नहीं। वो कौन है? सुनो इसी मजमे में सुनने वालों, मुझे पता नहीं तुम कौन सा गुनाह करते हो, आपको पता नहीं मैं कौन सा गुनाह करता हूं। मैं तो हदीस बयान कर रहा हूं। सब लोग अपने आप को देखना, अपने आप को टटोलना, कहीं ऐसा तो नहीं हम गुनाह कर रहे हैं। अब नबी का फरमान सुनो। नंबर 1 वो है जिसकी इबादत कबूल नहीं। वो है जो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को सताता है, जिससे जिसकी माँ नाराज है, जिससे जिसका बाप नाराज है, जो माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, जो माँ बाप को परेशान करता है, चाहे वो कमेटी वाला हो, चाहे वो सुनने वाला हो, चाहे वो सुनाने वाला हो, चाहे स्टेज पे बैठने वाला हो, चाहे नीचे बैठने वाला हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर कोई भी हो वो माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को सताता है, उसकी नमाजें कबूल नहीं, उसके रोजे कबूल नहीं, उसकी ज़कात कबूल नहीं, उसका हज कबूल नहीं, उसका जलसा कबूल नहीं, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, सैयद साहब क़िबला। माँ को सताता है, जलसे में आके नारे लगाता है, बाप का कहना नहीं सुनता है, जलसे में आके कूद कूद के बोलता है। तवज्जो है ना मेरी तरफ? अल्लाह प्यारे, ऐसे अगर हम कह दें कि हम मुजाहिद मिल्लत, सरकार मुजाहिद मिल्लत के गुलाम हैं, गुलाम बनने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
ان کا چہیتا بننے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ مجاہد ملت امام حسین پاک کے ایسے غلام نہیں بنے، کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا۔ اللہ اللہ سنو یا کہ غیور مسلمانوں سنو، پہلا سبق یہ اگر جس کی ماں ناراض باپ ناراض، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے پیارے، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اب پہلا سبق یہ کہ اپنی ماں اور باپ کو راضی کرو۔ سبحان اللہ۔ اصلی چیزیں ختم ہیں ہمارے پاس، دکھاوا بہت ہے۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں نعرے مت لگاؤ، میں کہتا ہوں نعرہ لگاؤ، مگر پیارے کھوکھلے نعرے مت لگاؤ۔ اگر نعرہ لگانا ہے تو اپنے کردار سے نعرہ لگاؤ، اپنے کریکٹر سے نعرہ لگاؤ، اپنے طور طریقے تمہارے نبی جیسے ہو ان طرز سے نعرہ لگاؤ۔ اللہ اللہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں۔ ایک بات اور بتا دوں، علامہ بیٹھے علماء بیٹھے سارے کے سارے، اگر میری بات غلط ہو تو یہ حضرات مجھے پکڑ لیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ ایک ایک بات تمہارے گلے میں ہار اور پھول بنا کے ڈال کے جانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ 1000 مجھ جیسے سید مولانا، 1000 بلکہ اور زیادہ ایک لائن میں کھڑے ہو، اور 1000 پیر ایک لائن میں کھڑے ہو۔ میں اصلی پیروں کی بات کر رہا ہوں، نقلی کی نہیں۔ نقلی تو چاہے پیر ہو یا مولانا، وہ تو بدماشی۔ میں اصلی کی بات کر رہا ہوں، اوریجنل کی بات کر رہا ہوں، سنو۔ 1000 مولانا کھڑے ہو، 1000 پیر کھڑے ہو، اور بڑھا لو لاکھوں۔ پیارے ذرا سن لے، تمہارے ماں باپ اگر ادھر کھڑے ہو اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو، ماں باپ تم سے تکلیف میں ہو، ماں باپ کا تم کہنا نہ مانتے ہو، اور یہ سب کے سب ہزاروں مولانا ہزاروں پیر اگر تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے صبح سے لے کر کے دوپہر تک، دوپہر سے لے کر شام تک، سب کے سب دعائیں کرتے کرتے تھک جائیں، اگر ماں باپ ناراض ہو تو تمہارے حق میں کسی کی بھی دعا قابل قبول نہیں۔ لاجواب لاجواب۔ اللہ اللہ۔ اب کیا کرو گے گھر جا کے؟ پہلے ماں سے معافی مانگ لینا، باپ سے معافی مانگ لینا، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے کردار سے کبھی بھی تکلیف مت پہنچانا۔ اللہ اللہ نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ جس سے ناراض، اس کا نبی بھی اس سے ناراض، اور جس کا نبی جس سے ناراض، اس کا خدا بھی اس سے ناراض۔ اب مجھے کہہ لینے دو، جس کے ماں باپ جس سے ناراض، نبی ناراض، خدا ناراض، وہ کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے مر جائے، خانہ کعبہ کا خلاف چوم چوم کے مر جائے، میں دعویٰ کرتا ہوں اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں، اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد۔ بعض نوجوان ہے، ماں کو کبھی 100 روپے نہیں دیتا، کبھی 500 روپے نہیں دیتا، ماں کھانستی رہتی ہے تو اس کی دوا بھی نہیں آتی ہے، باپ کے بھی کپڑے ایسے ہی بنتے ہی نہیں، دوا بھی نہیں آتے ہیں، اور اگر جہاں ناک کی بات آ جائے تو کئی 100 روپے لٹا کے چلا جاتا ہے، کئی 100 روپے گٹکے اور پان میں برباد کر دیتا ہے۔
पीर आ गए, फुला सैयद साहब आ गए, फुला मौलाना आ गए, तावीज करने वाले आ गए, तो औरतें बोतलों पर बोतलें ला रही है, फूंक दियो जरा फूंक दियो, तावीज दे दियो तावीज दे दियो। और बाद मियाँ भी इतना कम बखत है, न नमाज का न रोजे का, मनहूस कहीं का नमाज भी नहीं पढ़ता और बातें करता खौसे पाक जैसी। ये मियाँ जो मनहूस है ना, मनहूस, इससे तुम्हारे घर में बरकत होगी, जो बरकतें हैं ना वो भी खत्म हो जाएंगी। अरे जो नमाज ना पढ़े, जो शरीयत के मुताबिक ना चले, वो मियाँ नहीं है, वो मियाँ है मियाँ। पता नहीं तुम्हारी हांडी को कब खा जाएगा, समझ में आ रही है बात? पता नहीं कब चट कर जाए, होशियार रही। अच्छा हजरत मिसबाई साहब, इतने सीधे साधे इतने भोले भाले हैं ना ये लोग, इन्हें तो पता ही नहीं है, तो इशारे पे बिक जाते हैं। इनका बिकने का अंदाज क्या है वो भी बता दूं नाज़िम साहब। इन्होंने देखा कि साहब करामत, बोले बहुत पहुंचे हुए करामत, करामती आए करामती। अब वो नमाज पढ़े या ना पढ़े, कुछ भी करे, समझे, बस इन्होंने करामत देख ली। करामत क्या देखी? किसी ने चल आजा मिठाई आ गई, तो 10-12 ने देखी, अरे हमने अपनी आंखों से मिठाई बरसा रहे थे। दूसरे ने कहा चल आजा बिरयानी आ गई। तीसरे ने किसी के घर में पैसे, किसी ने कहा तेरी बीबी के टांग में दर्द, किसी ने कुछ सिफली अमल सीख के आया और वो सब कर रहा। और तुम जो हो तुम बिक गए, बोले साहब सबसे बड़ा करामती है। जो अल्लाह और रसूल का नहीं हुआ वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता। वो मियाँ नहीं है, इसीलिए मैंने कहा मियाँ है मियाँ। मियाँ हमारे इलाके में बिल्ली को बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? अल्लाह अल्लाह तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, बोलो चाहते हो? अल्लाह वालों के मजार शरीफ पे जाया करो, मगर तुम जाइयो बीबी को मत भेजियो, समझे? औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं है। अहनाफ के यहाँ ऐसा नहीं है कि तुम तो चले गए काम को और उससे बोलो तू हाजिरी लगाई हुई है, बीबी लगा रही है हाजिरी पे हाजिरी, हाजिरी पे हाजिरी, और किसी में पेशी पर। ये पेशी मेरी आज तक समझ में नहीं आई। बाल फैला ली और वो कूद रही है, हूं हाँ हूं फूफा, ये काम करने चले गए, मेरे सर का दर्द खत्म चल जाए यार। ये कर रहा काम, वो लगा रही है मजार पे हाजिरी। औरत का मजार पे जाना जायज नहीं। बेशक बाबा, तुम जाओ मजार पे, तुम सबसे अहम इबादत अल्लाह की, और तमाम इबादतों में सबसे अहम नमाज, अस्सलातु अहम्मुल इबादात। जब औरत को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाने से रोका, इसलिए ताकि मर्द और औरतों का इख्तिलात ना हो, आपस में टकराए ना, मिले जुले नहीं। तो वो तो फर्ज नमाज थी और मजार पे जाना सुन्नत और मुस्तहब है। जब फर्ज नमाज के लिए औरत को रोक दिया गया, तो सुन्नत मुस्तहब के लिए कौन इजाजत देगा? बोलो कौन इजाजत देगा? हाँ मजार पे जाओ ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, बुजुर्गों के पास आओ, उलमा के हाथ चूमो, अच्छे पीरों के पास जाओ ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। मगर प्यारे मुझसे मिलो, एक जगह में भी बताए देता हूं, अगर तुम वहां पर चले गए तो तुम खाली लौट के नहीं आओगे, तुम्हारी दुआ 100% कबूल होगी, रद्द नहीं होगी। वो बारगाह ऐसी है जहां पर दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। जाओगे ना? चलोगे? कब को? कल को? और अगर जिसके पास पैसे नहीं है तो एड्रेस नोट कर लियो, भूल मत जाना। भूलोगे तो नहीं, बता दूं, तुम्हारी बात तुम्हारी दुआएं जहाँ रद्द नहीं होती, वो बारगाह कौन सी है सुनो। ओ गरीबो तुम भी सुन लो, अमीरो तुम भी सुन लो, नौजवानों तुम भी सुन लो, बच्चों तुम भी सुन लो, वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी मार तुम्हारी
باپ، جاؤ ماں باپ کی خدمت کر لو. اور جب ماں باپ اگر دعا کر دے تو اللہ کی قسم سے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. میں دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی ایسی دوں گا جو سن کے حق کا بکا ہو جاؤ گے. اللہ اللہ سنو، ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. یہ اس لیے میں نہیں کہتا اگر میری بات ہو تو پلٹا دو، ان کی بات ہو تو پلٹا دو. یہ وہ نبی کہتے ہیں جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا، جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے مان لیا، جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا. وہی نبی تو کہتے سنو حدیث سنو، نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. کسی کی دعا جو نبی کی طرح ہو؟ ہاں، وہ تمہاری ماں تمہارے باپ ہے، مگر اصلی چیز کو چھوڑے پڑے، اصلی چیز کو ختم کر دیا. بس اب ادھر آدھر بھاگے پھر اسی وجہ سے پریشان. یہی وجہ اللہ مجھے وہ بات یاد آنے لگی. ذرا سنو، توجہ ہے نا. آج ذرا بات پہ چھڑک دیتے. حشر کے میدان میں ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، ایسا ہوگا جس کی نیکیوں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. بہت سارے اس کے پاس حج ہیں، بہت ساری اس کے پاس نمازیں ہیں، بہت ساری اس کے پاس زکوٰۃ ہیں. اتنی نیکیاں کا ٹھکانہ نہیں. اللہ میزان میں تولا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا تو پلہ بھاری ہو جائے گا. اب اسے خوشی محسوس ہوگی کہ اب تو میں جنت میں جاؤں گا. نیکیاں بہت زیادہ ہے، ساری نیکیاں اچھے کام کرتا تھا، لیکن اس کا پلہ بھاری ہے. تھوڑی دیر میں ایک پرزہ دوسرے پلے میں رکھ دیا گیا. اور میرے بھائی سن لو، وہ کاغذ کا پرزہ دوسرے پلے میں رکھا گیا، ساری نیکیوں کا پلہ اٹھ گیا، وہ ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا. اب پوچھا گیا مولا اتنی نیکیاں کی ہے، کون سا ایسا گناہ ہو گیا، کون سی ایسی کمی واقع ہو گئی، ساری نیکیاں میری اس کی وجہ ہلکی پڑ جاتی ہیں. بتایا گیا اس پرزے میں کچھ اور نہیں ہے. ایک مرتبہ تو نے اپنی ماں اور باپ کو چلا کر کے جو بولا تھا، آنکھیں نکال کر کے بولا تھا، گردن ٹیڑھی کر کے جو بولا تھا، اور ماں باپ کی طرف کو تو چیخ اور چلا کر کے جو بولا تھا، یہی گناہ تیرے کاغذ پہ لکھ کے رکھ دیا گیا جو تیری ساری نیکیوں کو لے ڈوبا. تمہیں شاید یہ باتیں اچھی نہ لگتی ہوں، مگر پیارے میں تو اسی لیے بیٹھتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ تمہارے ہاتھ آ جائے، کچھ نہ کچھ تمہیں مل جائے. ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں سے بالکل الگ ہٹ گئے، ذمہ داریاں ختم ہیں. قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی ایک آیت لے لو کامیاب نہیں، ایک آیت لے لو. سب چاہتے ہیں کہ سب ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن ذرا سنو. اللہ آج جھوٹ کا یہ عالم ہے، جھوٹ، اور اس میں اچھے لوگ حضرت ملوث ہیں. کم سے کم ہر آدمی 50 مرتبہ دن میں جھوٹ بول لیتا ہے، 50 مرتبہ. اور یہ جو موبائل ہے نا، موبائل یہ تو جھوٹ کی مشین ہے. اس میں کچھ مولانا بھی گرفتار. اٹھایا کہاں ہو؟
ہے بھدرک میں تو بتا رہا کٹک میں، یہ کیا سچ ہے دکان میں تو بتا رہا مکان میں، یہ کیا سچ ہے روڈ پہ تو بتا رہا گھر میں، یہ کیا سچ ہے؟ 50 مرتبہ کم سے کم جھوٹ بول لیتا ہے۔ جا رہا تھا گھر سے، بچے نے دامن پکڑ لیا، ابو کہاں جا رہے ہو؟ بولے بیٹا تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہے ہوں، یہ سچ ہے کیا؟ چھوٹا سا بچہ رو رہا چپ نہیں، ماں کہہ رہی ہے چپ جا، بلی آ رہی ہے، کتا آ رہا، یہ کیا سچ ہے؟ قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہو، اپنی زبان کو لگام نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی باتیں مگر اس نے برباد کر کے رکھ دیا۔ اب ذرا قرآن سنو پیارے جھوٹ بولنے والو، یہ تو معمولی بات ہے، بڑے بڑے تم خود جانتے ہوں گے کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت۔ وہ جلسے میں آنے والے بھائی ذرا بتا، اگر جس بندے پر صبح سے شام تک 50 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے تو بتاؤ کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کامیاب ہو سکتا؟ 50 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے، ساری ذمہ داریاں ختم، ساری چیزیں ختم ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اس بستی کا کیا نام ہے؟ آدم پور۔ آدم پور میں یہاں آیا نہیں ہوں اس سے پہلے، مگر پھر بھی بتا رہا ہوں، کل کوئی تمہارے اس بستی میں شادی ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، دیکھ لیو، اگر 50 عورتیں ہوں گی تو اللہ کی بندی ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوں، ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں، وہ اتنے اتنے بڑے پینچے، وہی چٹک مٹک، وہی فیشنیلے، اسی کی طرح بال، اسی کی طرح میک اپ، اسی کی طرح آستینے، وہ پورے کا پورا فیشن۔ جوان بیٹی ذرا سی چیر لٹکا لے گی، اس سے کیا ڈھک رہا؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو فیشن کرے ہیں یہ کسی کی بہن تو ہوگی، اسی بھائی سے پوچھ رہا ہوں، یہ کسی کی بیٹی تو ہوگی، اسی باپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ کسی کی لاڈلی تو ہوگی، اسی ماں سے پوچھ رہا ہوں، یہ کسی کی بھانجی تو ہوگی، اسی ماموں سے پوچھ رہا ہوں، یہ کسی کی بھتیجی تو ہوگی، اسی چچا سے پوچھ رہا ہوں۔ بولو اور کس سے پوچھو؟ جان پوچھ کے آنکھوں پہ چربی۔ کیا کوئی عالم صاحب ہماری بیٹی کو آ کے دوپٹہ اڑائیں گے؟ کیا کوئی امام صاحب ہماری بیٹی کے کپڑے سنبھالیں گے؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا یہ فیشن ہے کہ نہیں؟ کیا ہمیں دکھائی نہیں دیتا یہ بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہے؟ ہمیں دکھائی نہیں دیتا بے پردہ ہے؟ میں اس بھائی سے پوچھتا ہوں، شادی میں آنکھوں پہ پردہ تو پٹی تو باندھ نہیں لیتے ہو، سب کے سب دیکھتے ہو، اگر میلہ ٹھیلا لگ جائے، جس کی شادی ہو گئی ہے اسے نہ اماں کی غیرت ہے نہ ابا کی غیرت، نئی نئی بیوی ہے وہ بھی جھولے جھلانے لے آتا ہے، حلوہ پراٹھا کھلانے لے آتا ہے، چورن چاٹ سوت پتاشے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے لیے گھوم رہا، بول کیا تیری ماں نہیں ہے باپ نہیں ہے؟ ارے پہلے تو تم غیرت کر لیتے، بول یہ گھمانے کے لیے، اور تم اس کو محبت سمجھ رہے ہو، اور وہ سمجھ رہی ہے ہمارا شوہر پیار کرتا ہے، پیارے محبت نہیں ہے، یہ شیطانیت برس رہی ہے، شیطانیت۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کام تو
تو ہم کر سکتے ہیں, نہیں ہوتا کیسا شادیوں میں. پہلے کی عورتیں کتنی یار حیادار تھی, پرانی عورتیں, ایک ساڑی میں 200 روپے کے کپڑے میں اپنا پورا جسم چھپا لیا کرتی تھی. اور آج 2000 کے کپڑوں میں یہ میری بہن اپنا جسم نہیں چھپا پاتی. کیوں؟ پہلے پہنتی تھی میری بہن جسم چھپانے کے لیے, اور آج تو پہنی جسم دکھانے کے لیے رہی. جاڑے کے موسم میں بھی گلا کھول لیتی ہے, گلا. آستین ختم, نہ باپ کی شرم, نہ ماں کی شرم, نہ بھائی کی شرم. کم سے کم پیارے ماں باپ کو تو تھوڑا خیال رکھنا چاہیے. کوئی ٹوکے نہ ٹوکے, لیکن ماں اور باپ تو اپنی بیٹی کو ٹوک سکتے ہیں. ماں اور باپ تو اپنی بیٹی کے لباس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر نمک مرچ تیز ہو جائے تمہیں غصہ آ جاتا ہے, تمہارا کوئی کام بگڑ جائے تو غصہ آ جاتا ہے. وہ شریعت مصطفیٰ میں آگ لگا رہی ہے, تمہاری ایمانی حرارت کہاں چلی گئی؟ تمہیں اس وقت غصہ نہیں آتا؟ تمہارا بیٹا نئی بہو کو لے کے گھومنے میدان میں کیوں آیا؟ باپ کہاں ہے؟ جوان جوان بیٹیاں. لیکن ان ماں باپ کو چھوڑو, اگر بوڑھا ہو گیا, میں اس بھائی سے کہنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, کم سے کم تم اس لائق ہو جاتے کہ تم اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھ دیتے. بولو اس طریقے سے. مگر کون بھائی اب یہی تو سر مارنے طبیعت چاہتی ہے؟ کون بھائی؟ یہ تو خود اتنا بگڑ چکا, اتنا بگڑ چکا. کون بھائی اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھے گا؟ جو دوسری لڑکیوں سے موبائل پہ بات کرتا وہ بھائی. کون بھائی جو نشہ کرنے والا بھائی, شراب پینے والا بھائی, نشے کے کیپسول کھانے والا بھائی, بھائی کہلانے کے لائق ہے کیا یہ؟ ارے جس بھائی کو اپنا ہوش نہیں ہے وہ اپنی بہن کے سر پہ آنچل کیا رکھے گا؟ کون آئے گا بولو, کون آئے گا؟ ہاتھوں میں چوڑی اور کڑے دیکھ لینا نوجوان کے, گلے میں چین دیکھ لینا نوجوان کے, کانوں میں کنڈل, ناک میں نتنیاں دیکھ لینا. اس باپ نے کیوں نہیں پوچھا تو مرد کے چھکا؟ کیوں نہیں پوچھا باپ نے؟ اس باپ نے کیوں نہیں پوچھا بول زیور پہننا, چوڑی کڑے پہننا, یہ تو سب عورتوں کا کام ہے, اور تو مرد عورت بن نہیں سکتا. بیچ میں اٹک گیا, اچھا خاصا مرد تھا مگر جال بوجھ کے چھکا بن گیا. اس چھکے بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور نشہ کرنے والے, اور نشے کے کیپسول کھانے والے, اور بگڑنے والے بھائی, تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, کم از کم تو اپنے لیے نہ کرے مگر گھر میں تیری بہن ہے اس کا تو خیال کر لے. زندہ باد نعرے تکبیر, نعرے رسالت, پیغام اسلام. کربلا کے میدان میں اسلام کیسے بچا تھا بولو؟ تم سے یہی امید تھی کہ تم نشہ. حضرت مجھے یہاں کا تو کوئی خاص پتہ نہیں, اکثر گاؤں میں ہمارے نوجوان نشے میں اتنے برباد ہو گئے, امام صاحب قبلہ اتنے برباد ہو گئے, اتنے برباد ہو گئے. وہ نوجوان جس کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا ہوتا, چہرے پہ داڑھی, سر پہ ٹوپی, اور مسجدوں میں جا کے عبادت کرتا, اور میدان میں نکلتا تو یہ کہتا ہوا نظر آتا, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, نشہ کرتے کرتے اپنے آپ کو برباد کر. یہ بھی ماں باپ کی کمی ہے, یہ بھی ماں باپ کی کمی ہے. ماں باپ نے بس اتنا ہی کام ہے, پیدا کر دو بچوں کو, اور آگے کوئی ذمہ داری نہیں. تم مجاہد ملت سے کتنا پیار کرتے ہو, حضرت امام حسن حسین سے کتنا پیار کرتے ہو, حضرت علی سے کتنا پیار کرتے ہو, اپنی جان سے زیادہ کرتے ہو نا. ہاتھ اٹھائیو دیکھوں کون کون پیار کرتا ہے, کون کون محبت کرتا ہے. تمہیں خدا کا واسطہ, سب اٹھائے رہو ہاتھ, تمہیں خدا کا واسطہ, اللہ اور رسول کا واسطہ, مجاہد ملت کا واسطہ, اگر تم جھوٹے ہاتھ اٹھاتے ہو تو ہاتھ نیچے گرا لینا,
اور اگر سچے ہاتھ اٹھاتے ہو تو ہاتھ لہرا دینا اور یہ کہہ دینا کہ ہماری جان جا سکتی ہے مگر ہماری محبت میں کمی نہیں آ سکتی. پکی سچی محبت کرتے بولو. اب رکھ لو ہاتھ, تمہاری سچائی دیکھنا چاہتا ہوں. پیارو, پڑھانے کا ڈھنگ مجھ سے بھی آتا. اللہ اللہ سنو قرآن کی آیت. اللہ فرماتا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. اس آیت کے تحت شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت علی کی محبت میں ہاتھ اٹھا. اللہ کرے تمہارے ہاتھ سچے ہو جائے, مگر ذرا سنو پیارے سنو. اللہ اللہ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو, اس تالاب میں پانی ہو اور اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں. حضرت علی فرماتے ہیں تالاب ہو اور اس تالاب میں شراب ڈال دی جائے اور وہ پانی وہاں پہ خشک ہو جائے, اس کی زمین دکھنے لگے اور اس زمین پہ گھاس جم جائے. حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لیں تو علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پئیں گے. اور تم شراب پی رہے ہو, ڈائریکٹ نشے کے کیپسول کھا رہے ہو, ڈائریکٹ نشہ کر رہے ہو. حضرت علی فرماتے ہیں شراب پانی میں, پانی زمین میں, زمین پہ گھاس اور گھاس بکریوں کے پیٹ میں, کتنا بدلاؤ ہوا. حضرت علی کہتے ہیں وہ بکریاں میری بکریاں ان سے چر لے تو علی کی وہ ذات ہے کہ بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیئیں گے. تمہیں قسم ہے رب ذوالجلال کی, تم نے ہاتھ اٹھا کر کے یہ وعدہ کیا ہے, ہاتھ اٹھاؤ, آج کے بعد ہم نشہ نہیں کریں گے. اڑاؤ ہاتھ, اڑاؤ ہاتھ, بولو آج کے بعد ہم نشہ نہیں کریں گے. میں نے تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ دیا, اور اگر جھٹلاؤ گے بد دعا تو نہیں کروں گا ورنہ مار پڑ سکتی ہے. رکھ لو, رکھ لو, بد دعا تو نہیں کروں گا ورنہ زبان سے نکلا ہوا کبھی کبھی پورا ہو جاتا. میرا مقصد کسی کو بگاڑنا نہیں ہے, سدھارنا ہے. آج کے بعد نشہ نہیں ہونا چاہیے. نشہ ہوگا کیا بولو؟ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا نشہ. اب سنو دوسری بات اور بتاتا ہوں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی, ہے نا؟ تمہاری اس بستی میں امام صاحب کم سے کم 100 گھر تو ہوں گے, کم و بیش اندازے میں 100 گھر ہوں گے. 100 گھر میں حضرت کم سے کم 20 گھر ایسے ہوں گے جن کی بیٹیوں پہ موبائل ہوگا, اور 100 میں 75 گھر ایسے ہیں جن کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے جو 10 روپے کمانے کے لائق نہیں ہیں مگر 10,000 کا موبائل چلا رہے ہیں. جو 10 روپے کمانے کے لائق نہیں وہ 10,000 کا موبائل چلا رہا ہے. ماں باپ پگلے تو ہیں نہیں. میری بات ذرا توجہ سے سن لینا. 3 روٹی کھاؤ, 1.5 کی عقل رکھو پیارو. اور 30 گھر ایسے ہوں گے جن کی بیٹیاں موبائل چلا رہی ہیں. میں تم سے ٹھنڈے دماغ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کس کی بیٹی ایسی ہے جس کی بیٹی کے ٹرک چل رہے ہوں, کارخانے چل رہے ہوں, بسیں چل رہی ہوں, ہیلی کاپٹر چل رہے ہوں, ہوائی جہاز چل رہے ہوں, فیکٹری چل رہی ہو, زمین کا کاروبار ہو, جو موبائل کے بغیر ٹرکوں میں آگ لگ جائے گی, بسیں ڈوب جائیں گی, ہوائی جہاز پھٹ جائیں گے, ٹرینیں پلٹ جائیں گی, پورا خاندان بھوکا مر جائے گا. ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ بولو نہیں نا. تو پھر اسے موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو بیٹی کو تم نے موبائل سے بات کرنے کے لیے دے دیا, لے بیٹی تو بات کر؟ ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ اگر کسی کا بھائی سعودی عرب ہے یا باہر ہے تو اس کے لیے تمہارا ہی موبائل کافی, الگ سے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جانتے ہو یہ واٹس ایپ چلائے گی تو کہاں چلائے گی, فیس بک چلائے گی تو کہاں چلائے گی, اور یوٹیوب کھولو تو کتنی گندی گندی باتیں لکھ کے آتی ہیں. بیٹی کے ہاتھ میں انگارہ دو, انگارہ آگ رکھو اور کہو بیٹی ہاتھ نہ جلے, ایسا ممکن ہے کیا؟ بولو باپ ہے کہ دشمن؟ اتنا بھی پیار میں نہیں بگڑنا چاہیے. بیٹی کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ بولو
آج جو سماج میں آگ لگ رہی ہے زیادہ تر موبائل سے. تمہاری بیٹی مسلمان کی بیٹی ہے تو کھانے کا طریقہ فاطمہ کا ہوتا, پینے کا طریقہ فاطمہ کا ہوتا, چلنے کا طریقہ فاطمہ کا ہوتا, پہننے کا طریقہ فاطمہ کا ہوتا, اوڑھنے کا طریقہ فاطمہ کا ہوتا. بمبئی کا طریقہ کیسے آیا؟ تمہاری بیٹی کھا رہی ہے تو فلموں کے ڈھنگ پہ, پہن رہی ہے تو فلموں کے ڈھنگ پہ, چل رہی ہے تو فلموں کے ڈھنگ پہ, بیٹھ رہی اٹھ رہی ہے تو فلموں کے ڈھنگ پر. ہماری بیٹی کھا رہی ہے, بیٹھ رہی ہے, اٹھ رہی ہے, سارے کام کر رہی ہے فلموں کے ڈھنگ پر. یہ کیوں ہوا؟ قرآن کا ڈھنگ کیوں نہیں آیا؟ حدیث کا ڈھنگ کیوں نہیں آیا؟ سیرت کا ڈھنگ کیوں نہیں آیا؟ یہ ہماری بیٹی جو یہاں کی رہنے والی اس گاؤں سے نکل کے کبھی باہر نہیں گئی, اس کے پاس بمبئی کا فیشن کیسے آیا بولو, اس کی آستین کیسے کٹی بولو, اس کا گلا کیسے چرا بولو, اس کے بڑے بڑے پیچے کہاں سے آئے بولو, اس کی چٹیے, اس کے بال, اس کا جوڑا, اس کے چلنے کا ڈھنگ, کھانے کا ڈھنگ, اس کے میک اپ, یہ ساری چیزیں وہ بمبئی کی کنجڑیے جو فلمیں بنا رہی ہیں وہ ہمارے تمہارے گھروں میں کہاں سے آیا؟ قرآن کا درس کیوں نہیں آیا؟ اس لیے تم نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا, موبائل دیا ہے. تم نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں حدیث نہیں دی, موبائل دیا ہے. تم نے اپنی بیٹی کو موبائل دیا ہے, اس لیے کھا رہی ہے تو وہ اس کے ڈھنگ پہ, پی رہی ہے تو اس کے ڈھنگ پہ. مسلمان اپنی بیٹی سے موبائل لے لے, اسے موبائل کی ضرورت نہیں ہے. اگر دینا ہے تو قرآن دے دو, اگر دینا ہے تو حدیث دے دو, اگر پڑھوانا ہے تو فاطمہ کی سیرت پڑھواؤ, حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھواؤ, حضرت میمونہ کی سیرت پڑھواؤ, حضرت صفیہ کی سیرت پڑھواؤ, حضرت زینب کی سیرت پڑھواؤ, حضرت رقیہ کی سیرت پڑھواؤ. خدا کی قسم اگر ہماری بیٹی قرآن پڑھے, حدیث پڑھے, فاطمہ کی زندگی پڑھے تو بیٹی ہماری ہوگی. لیکن کھانے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا, بیٹی ہماری ہوگی. چلنے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا, بیٹی ہماری ہوگی. سونے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا, بیٹی ہماری ہوگی. کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ سیدہ فاطمہ کا ہوگا. یہی بیٹی جب باپ کے گھر میں ہوگی تو رحمت بن جائے گی, اور جب شوہر کے گھر میں ہوگی تو نعمت بن جائے گی, اور جب ماں بنے گی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت رحمت عالم کانفرنس, پیغام اسلام. ساری کمیاں ان بچیوں کی نہیں ہیں, اس ماں باپ کی. ساری کمیاں ہماری اور تمہاری. کبھی غور کیا اس بات پر؟ کبھی توجہ کی اس بات پر؟ بھائی اس کا پہناوا دیکھ لو, لگتا ہی نہیں کہ انسانوں کا پہناوا ہو. پینٹ پہنے گا تو اتنی نیچی, گھٹنے پہ پھٹے ہوئی, پیچھے سے نیکر. اب تو بال بھی ایسے رکھے پڑا, ادھر آدھر سے گدھا چڑھ گیا, بیچ میں کھوپڑا رکھے پڑا, کھوپڑا. اور اب تو کنگا لگانے لگے جناب, کنگا. کیا بتانا چاہتا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں؟ کیا بتانا چاہتا ہے؟ پہلے لوگ کہتے چل ہٹ, چوڑی پہن لے, چوڑی. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم مرد نہیں ہے. آج اس نے پہلے ہی چوڑی پہن رکھا, کڑے. اس مجمع میں بھی 2-3 کو اگر میں کھڑا کر کے ہاتھ دیکھ لوں, ان کے ہاتھوں میں کڑھے لٹکتے ہوئے مل جائیں گے. اس سے پوچھو کیا مجاہد ملت نے کڑھے پہنے؟ پوچھو, اس سے پوچھو اعلیٰ حضرت نے کڑھے پہنے, غوث پاک نے کڑھے پہنے, غریب نواز نے کڑھے پہنے؟ ان سے پوچھو. یہی وجہ ہے آج لوگ ہمارے قرآن پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. یہی وجہ ہے آج لوگ ہمارے سماج پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. یہی وجہ ہے آج لوگ ہماری شریعت پہ انگلی اٹھا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے موقع دیا ہے. ایک اس کو دیکھ لو, وسیم رضوی نام کا وہ کتا انسان, وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے. تم کہاں ہو, ہوش میں آؤ. ارے نماز نہیں پڑھنے والا مسلمان خالی اگر نعرے لگاؤ گے, خالی کود کود کے کہو گے کہ ہم مجاہد ملت کے, ہم مجاہد ملت کے غلام ہیں, ہم حبیب ملت کے غلام ہیں, میں دعوے سے کہہ کے جاتا ہوں, یہ سید زادہ کہہ کے جاتا ہے, اگر تمہاری زندگی سے شریعت, تمہاری زندگی شریعت مصطفیٰ سے ہٹی ہوئی ہے, چیخ چیخ کے مر جاؤ.
نبی کی اس قرآن کو سینے سے لگایا، نبی کی اداؤں کو اپنی اداؤں میں بسایا. جب اداؤں میں بس گئی تبھی تو صدیق اکبر بنے، تبھی تو فاروق اعظم بنے. یہی تو مجاہد ملت جس کے کھانے کی ادا نبی نبی، پینے کی ادا نبی نبی، پورے اس صوبے پر نہیں پوری دنیا کا عالم اگر ہے تو وہ جانتا ہے ایک مجاہد ملت تھا جو اکیلا میدان میں کھڑا ہو کر کے دنیا کو للکار دیا کرتا تھا اور یہی کہتا تھا میرا کھانا نبی کے لیے، میرا پینا نبی کے لیے. جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا قلم کرتا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بادوں پر بھی برسا دے برسات. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ سرزمین آدم پور. دیکھ لینا بہت کھلی ہوئی باتیں کہہ رہا ہوں جو تم نہیں کہہ سکتے، میں آج کہہ کے جا رہا ہوں. تمہارے یہاں میلہ لگا ہوا، عرس لگا ہوا تو اس میں بساط خانے کی دکانیں ہوتی ہیں. بساط خانہ جانتے ہیں؟ جس میں عورتوں کا سامان ملتا ہے. کیا بولتے ہیں آپ؟ اچھا اسٹیشنری سامان ہے. وہاں پر کریم پاؤڈر عورتوں کا، لالی چٹیا بندے عورتوں کے، چوڑی کڑے عورتوں کا. اس میں مردوں کا سامان تو نہیں ہوتا، مگر دیکھ لینا اس میلے میں ساری عورتیں کیونکہ ان کا سامان ہوتا ہے، مگر اس میں بھی 10-12 لفنگے لچے تمہیں گھومتے ہوئے مل جائیں گے. دیکھ لیو تم نے آج تک اس لفنگے کو پکڑا کیوں نہیں، اس لچے کو پکڑا کیوں نہیں؟ بول. ہم تو تجھے مرد سمجھتے تھے. لالی خریدنے گیا کیا تو؟ چوڑی خریدنے گیا تو؟ کریم پاؤڈر خریدنے گیا؟ اوہ چھکا ہے تو. کبھی تم نے اس سے کہا؟ کبھی نہیں کہا. مگر اس لچے اور لفنگے کی ذرا نیت دیکھو. اس کا کوئی نہ کوئی باپ تو ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی ماں تو ہوگی. میں اسی ماں باپ سے کہہ کے جاتا ہوں، بولو تم نے کیوں نہیں پکڑا اس کا ہاتھ؟ بول تو کیوں گیا تھا؟ یہاں تیری ضرورت تو تھی نہیں، یہاں تو ماں بہنیں تھی. کیوں گھوم رہا ہے اس میں؟ سامان لینا تھا؟ نہیں، تم نہیں کہہ سکتے، میں بتاتا ہوں کیوں گھوم رہا. یہ نیت کا گندا ہے، اس کی سوچ گندی ہے، اس کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے. یہ نیت کا خراب ہے. یہ اس لیے گیا تمہاری اور میری بہن بیٹیوں کو تکنے گیا ہے. یہ لڑکیوں پہ نظر مارنے گیا. یہ اس لیے گیا تاکہ کسی کے کونی لگ جائے، اس لیے گیا تاکہ کسی کے دھکا لگ جائے، یہ اس لیے گیا تاکہ کسی کے چہرے پہ نظر پڑ جائے. میں کہتا ہوں تم مت کہنا، مگر میرے بات اب تم کہہ دینا. اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا، بول تو کیوں گیا؟ اس لیے گیا کسی کے کونی لگ جائے، کسی کے چہرے کو دیکھنے گیا. بول جس کے تو کونی مارنے گیا، جس کا تو چہرہ دیکھنے گیا، اگر اس چہرے میں تیری ماں نکلتی تو بول کیا کرتا؟ جس کے دھکا مارنے گیا تیری بہن نکلتی تو کیا کرتا؟ جس کے کونی مارنے گیا تیری بھانجی ہوتی تو کیا کرتا؟ جس کو ڈھکیلنے گیا تیری بھتیجی ہوتی تو کیا کرتا؟ جواب دے دینا. اگر میری بہنیں سنتی ہو آج کے بعد کوئی لچا لفنگا نیت کا خراب اگر عورتوں کے میلے میں گھومے تو اسے پکڑ کے کہہ دینا، بول کسے تاکنے گیا تھا، کسے تاکنے گیا تھا؟ تیرے گھر میں تیری ماں نہیں ہے، تیری بہن نہیں ہے، تیری بھتیجی نہیں ہے، بھانجی نہیں ہے. ہوش میں آ، ہوش میں. نبی کا غلام کہلانے والا، ارے وہ مدینے کا تھا جہاں پر مسلمان کی ایک بیٹی یہودیوں نے گھیر لی تھی. بیچاری مدینے میں جو یہودیوں کا سونے کا بازار تھا، وہ لڑکی خوبصورت تھی. ذرا سنو، یہودی نے دیکھا، اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے.
उसने सोना खरीद लिया, कहा कितने का है? उसने कहा फ्री ले लो, मगर मेरा कहना मान लो। क्या उसने कहा होगा तुम समझ रहे होगे। मेरी बहनें सुन रही है इसलिए पूरी बात नहीं बोल रहा हूं। उसने गंदी बात बोली, उसकी नीयत खराब हो गई यहूदी की, मगर वो मुसलमान की बेटी थी, वो इस्लामी शहजादी थी। उसने कहा हाथ मत लगा देना, हाथ मत लगा देना, वरना तू भी नहीं रहेगा। मैदान में आ जाता है, अल्लाह अल्लाह उस लड़की की इज्जत पे आ जाता है। अरे है कोई नबी का गुलाम, है कोई जवान मर्द, है कोई नबी का चाहने वाला, तुम्हारी तरह उनसे कह देना जो लफंगे हैं, तुम्हारी तरह माँ बहनों को तकने वाला नहीं था, गलत नजर मारने वाला नहीं था, मोबाइलों पे बातें करने वाला नहीं था। मदीने में एक नौजवान सामने आ गया, मैं नबी का गुलाम हूं। बोलो क्या बात है बहन? बोल। कहा भाई तू मेरी इज्जत बचा ले आज, मेरी इज्जत बचा ले आज। इसने तलवार निकाल ली और कहा ये मेरी बहन है, आज के बाद हाथ मत लगा देना। ये अकेला नौजवान था, तलवार निकाल के मैदान में आ गया। लोगों ने पूछा अरे पागल हुआ है, ये रिश्ते में तेरी क्या लगती है? बोल कौन है तेरी रिश्ते में? ओ लड़कियों को तकने वालों, मेले ठेले में गलत नजर डालने वालों, सुनो उस मदीने के नौजवान ने क्या कहा था। कहा सुन, इससे मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। तुम क्या समझते हो जो खानदानी रिश्ते में होता है वही रिश्तेदार होता है? ना ये मेरी माँ है, ना ये मेरी बहन है, ना मेरी चची है, ना मेरा खूनी रिश्ता है, ना मेरा वैसा रिश्ते में है। अगर मेरा रिश्ता है तो मेरे बाप का रिश्ता नहीं है, मेरी माँ का रिश्ता नहीं है, इससे मेरे रसूल पाक का रिश्ता है। नबी ने फरमाया इस्लामी रिश्ते की बहन है, मुसलमान है, ईमानी रिश्ता है, जान दे दूंगा। एक यहूदी मैदान में आया, इसने तलवार चलाई, उसके दो टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन ये लड़की सजदे में है। अब 40 यहूदी आ जाते हैं। एक नौजवान बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पे बाजी लगा देता है। अरे तुझे गैरत आनी चाहिए, तू अपनी बहन बेटी को तकने मेले में आया है, औरतों के मेले में जाता है, तुझे नबी का गुलाम कहा जा सकता है? शीशे में देखना अपना जाके चेहरा। मेरी तकरीर तुझे करनी लगेगी, बुरी लगेगी, लेकिन मैं कड़वी दवा इसलिए पिला रहा हूं शायद तेरे काम आ जाए। जरा सुन, वो उसके सामने 40 यहूदी आ जाते हैं। अब ये तलवार चलाता है, कहता पहले मेरे टुकड़े करना पड़ेंगे, बाद में अपनी बहन की इज्जत, बाद में उसकी बहन की इज्जत सामने आएगी। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की सजदे में आ जाती है और कहती है मौला मेरा ये इस्लामी रिश्ते का अकेला भाई है, ना तो मेरी माँ का रिश्तेदार है, ना बाप का रिश्तेदार है, इस्लामी रिश्ते से मेरा भाई है। मौला इसकी भी हिफाजत कर ले, मौला मेरी इज्जत की भी हिफाजत कर दे। अल्लाह अल्लाह, अकेला तलवार चला रहा है। थोड़ी देर में लड़की ने जब दुआ की, सजदे में है, आवाज आ जाती है नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों ने देखा मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं, लोगों ने देखा सिद्दीक अकबर आ रहे हैं, लोगों ने देखा फारूक आजम आ रहे हैं। मेरे नबी ने पीछे मुड़ के देखा, मौला कायनात हैदर कर्रार लिए अकेले मैदान में आ जाते हैं। ये है अली शेर खुदा जो इज्जत बचाने के लिए। अरे तुम नबी के गुलाम कहलाते हो, अली के चाहने वाले कहलाते हो, अली से मोहब्बत करने वाले। अली ने जकत लगाई और उस नौजवान के सामने आया, यहूदी भेड़िए बन गए। ओ लोगो, शेर खुदा आ गया है, हैदर कर्रार आ गया है, दो धारी तलवार चलाने वाला आ गया है। हजरत अली ने नारा लगाया, उसको पीछे हटाया, सारे लोगों की काई सी फट गई। ये था अकेला नबी का गुलाम। और आज तुम अपनी बहन बेटियों को तकने जा रहे हो। आज हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते तो दूसरों की क्या करें। अल्लाह एक मुसलमान की बच्ची को उठा कर ले गए। एक नहीं हजारों ऐसे वाकये, मगर प्यारो तुम्हें इसलिए ये बातें सुना के जा रहा हूं
شاید میری تقریر سے کچھ بدلاؤ آ جائے، شاید ہمارے دلوں پر کچھ زنگ جو چڑھ گئی ہے وہ چھٹ جائے. صرف یہی مقصد ہے. ان کمیٹی والوں نے اور آپ نے کتنی محنتیں کی ہیں یہ جلسہ سجایا. اگر میں چاہوں نا تو تمہیں نبی کے معجزات سنا سنا کر کے نوٹوں کا ڈھیر بھی لگا سکتا ہوں. سمجھے سب باتیں ہو سکتی ہیں، مگر پیارے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم دو باتیں نبی کی اگر اپنے دامن میں ڈال کے لے جاؤ تو خدا کی قسم ہمارا آپ کا بیڑا پار ہو جائے. نبی نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ان میں سے وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان. یہیں سے تو بات چلی تھی. اللہ جو ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا اس کی دعائیں قابل قبول نہیں ہوتی. اور دوسرا ومنان، احسان کر کے احسان جتانے والا. ابھی احسان کر دیا پھر چوراہے پہ کھڑے ہو کے جوتے مار رہا، کہہ رہا بھول گیا میرا وہ احسان، بھول گیا میں نے تیرے ساتھ میں کیا کیا تھا. اپنا جو یہ دل ہے نا، سینہ ہے نا، اس کو محبت رسول کا مدینہ بنا لو اور ایسے بچ جاؤ. آج کے بعد اگر یہاں سے جاؤ تو ساری برائیاں تمہارے اندر سے ختم ہونی چاہیے. ایک بات بتاؤ، وہ انسان کتنا برا ہوگا کون جو اپنی ماں پر غلط نظر رکھے؟ اس سے برا کوئی انسان ہوگا؟ بولو. جو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، اب سمجھ رہے غلط حرکت سے منہ کالا کرے، زنا کرے، اسے سماج میں رہنے کا حق ہے؟ بولو. اسے بھائی اپنے ساتھ میں کھلائے گا؟ باپ اپنے ساتھ میں کھلائے گا؟ رشتہ دار اسے بلائیں گے؟ کتنا برا انسان ہے وہ جو اپنی ماں پہ غلط نظر رکھے. مگر پیارو 40% لوگ ایسے ہیں. میں بتاؤں، آپ کہو گے کیسی بات کر رہے ہیں سید صاحب، مگر حقیقت بتا کے جا رہا ہوں. سنو، منہ کو کلیجہ آ جائے گا. یہ سود کا نام سنا ہوگا تم نے، سود کا. کائے کا نام؟ سود. بہت سارے لوگ سود پہ روپیہ لیتے ہیں، دیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بس کیسے ہی آ جائے حرام. اللہ میرے نبی فرماتے ہیں سود کھانے والوں تک یہ حدیث پہنچا دینا جو میں بتا رہا ہوں. اگر تمہارا کوئی دوست ایسا ہو تو یہ جلسہ تمہارا کام میں آ جائے گا. سود نبی فرماتے ہیں، سود جو ہے نا، سود اس کا جو گناہ ہوتا ہے اس گناہ کے 70 درجے. کتنے درجے بولو؟ ایک اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، 70 درجے. اور میرے آقا فرماتے ہیں ایک حدیث میں یہ آتا کہ 73 درجے. کتنے بولو؟ 70 درجے جو کم ہے وہ لے لو. نبی فرماتے ہیں جو سود ہے اس سود کے 70 درجے ہیں، 70 درجے. اور آقا فرماتے ہیں میری بات ہو تو پلٹا دو، ضیائی صاحب کی بات ہو تو پلٹا دو، کسی اور کی بات ہو تو پلٹا دو. نبی فرماتے ہیں اس سود کے 70 درجے ہیں اور ان 70 درجوں میں سے سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے، سب سے چھوٹا والا درجہ، اس کا گناہ ایسا ہے، اس کا پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا، جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا. اب بتاؤ کتنے لوگ سود کھا رہے، کتنے لوگ حرام کھا رہے. آقا فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا. آج کے بعد سود مت کھانا، آج کے بعد سود مت کھانا.
آج کے بعد سود مت کھانا پیارے، ورنہ چھوٹے والے درجے کا یہ عالم ہے، اس کا اتنا گناہ ہے، یہ حدیث ہے، اس کا اتنا گناہ ہے جیسے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ کسی کا لقمہ اگر سود کا منہ میں جائے تو میری اس بات کو یاد کر لینا، میری اس بات کو یاد کر لینا۔ اللہ الصمد۔ ایک بات اور سنو پیارے، کوئی ایسا ہے جس کا بھائی مر چکا ہو اور اس کا بھائی سامنے مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے؟ بولو کوئی ایسا ہے؟ کوئی کھا سکتا ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ قرآن کہتا ہے، قرآن یہ بولتا ہے، آقا قرآن یہ کہتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب ذرا بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے تیری میری برائی کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ اپنی زبان کو بند کر لینا، اپنی زبان کو لگام لگا لینا۔ اور اس میں زیادہ تر عورتیں ملوث ہیں۔ عورتیں اگر برائی کرنے پہ آتی ہیں تو اپنی ساس کی برائی، اپنے سسر کی برائی، اپنے شوہر کی برائی، پورے محلے کی برائی۔ اگر کسی عورت کو کوئی بات پتا چل جائے تو پورے محلے میں کہہ دیتی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اگر میری تیری بات ہو تو پلٹا دو، یہ تو نبی کی بات ہے۔ اور یہ تو بلکہ نبی کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپس میں اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اپنے مرے ہوئے بھائی کو یاد کر لینا، اور آج کے بعد کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت مت کرنا، ایک دوسرے کی چغلی مت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی مت کرنا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں، آقا کی بارگاہ میں دو عورتیں آ جاتی ہیں، اور جیسے ہی دو عورتیں آتی ہیں اپنے مسائل حل کرنے آتی ہیں، اللہ اللہ میرے نبی ان کے پاس جب آئی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو، تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو۔ عورتیں کانپ جاتی ہیں، کہنے لگی آقا اپنے بھائی کا گوشت کون کھائے گا؟ نبی پھر بولے تم بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ کہا آقا ہم نے تو ابھی تک آج گوشت بھی نہیں کھایا ہے، آقا آج گوشت نہیں کھایا۔ آقا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے نبی نے کہا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو۔ آقا وہ رونے لگتی ہیں، کہتی ہیں آقا ہم نے گوشت بھی نہیں کھایا ہے۔ نبی نے کہا اپنے حلق میں انگلی ڈالو، اور انگلی ڈالنے کے بعد وہاں کہہ کر کے آؤ۔ ان دونوں عورتوں نے حلق میں جب انگلی کی ہے، اللہ الصمد وہاں دیکھا تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے۔ وہ عورتیں کانپ جاتی ہیں، آقا یہ کہاں سے آیا؟ آقا ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں آج ہم نے گوشت بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سنو تم کسی کی غیبت کر کے آئی ہو، تم کسی کی برائی کر کے آئی ہو، تم کسی کی چغلی کر کے آئی ہو، اور اللہ فرماتا ہے کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ پیاروں میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا آج کے بعد غیبت مت کرنا، آج کے بعد چغلی مت کرنا، آج کے بعد جھوٹ مت بولنا، آج کے بعد سود مت لینا، آج کے بعد نشہ مت کرنا، آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کی عزت سے کھلواڑ مت کرنا، کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا۔ اب سنو وہ حدیث سنو جس کی بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہیں، جس کی بیوی بے پردہ گھومتی ہے، جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، وہ بھی تو ذرا سن لے۔ میرے نبی نے ایک مجمع میں ارشاد فرمایا تھا او میرے جانثارو چاہنے والو، کلمہ پڑھنے والو، اگر جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ تینوں بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے وہ جنت کا حقدار
حقدار ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے آقا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر لے وہ بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی پھر کھڑے ہوئے کہنے لگے آقا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، سوڑے آقا کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بولو پوچھو۔ آقا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو اور وہ صحیح پرورش کر دے اس کا کیا عالم ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ بھی جنت پالے گا۔ پیارو بیٹیاں جنت کا سبب بنتی ہیں، بیٹیوں کی وجہ سے ماں باپ کو جنت مل رہی ہے۔ اگر بیٹیوں کو پردے میں رکھو گے تمہیں جنت ملے گی، اگر بیٹیوں کی صحیح پرورش کرو گے تمہیں جنت ملے گی، اگر بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ اور ایک حدیث سنو، آقا فرماتے ہیں لا ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں موبائلوں میں گانے سن رہی ہو، جس کی بیٹیاں غلط موبائل چلا رہی ہو، غلط موبائل کا استعمال کر رہی ہو، جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو اور وہ ماں باپ اس کے پہننے سے راضی ہے، وہ ماں باپ اس کے چالو چلن سے راضی ہے، وہ ماں باپ ان کے سامنے فیشنیلے کپڑے پہن کے بے پردہ گھوم رہی ہو تو نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ دیوس ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا، دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ پیارے کہاں ہم خیال میں ہے، کہاں ہم خواب میں ہے، ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، غور کرو۔ آقا فرماتے ہیں وہ ماں باپ جس کی بیٹیاں آوارہ ہوں، وہ ماں باپ جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہوں، وہ ماں باپ جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے بے پردہ نکل پڑی ہو، نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ارے ایک بیٹی وہ ہے جس کی وجہ سے ماں باپ جنت میں جا رہے ہیں، اور ایک بیٹی وہ ہے جس کی وجہ سے ماں باپ جنت میں نہیں جا رہے ہیں۔ یہ تمہیں اختیار ہے، بیٹیوں کو پردے میں رکھو گے تو جنت میں جاؤ گے، بیٹیوں کو بے پردہ گھماؤ گے تو جنت سے روک دیے جاؤ گے۔ اگر بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو گے، بیٹیوں کے اسلامی طور طریقے پر زندگی گزارو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر موبائل دو گے شریعت سے ہٹ کے چلیں گی تو جنت سے روک دیے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں، اسی لیے بتا کر کے جا رہا ہوں۔ میری کچھ باتیں تمہیں کڑوی تو لگی ہیں، پیارو نمازیوں کی عزت کرو، حاجیوں کی عزت کرو، بڑے لوگوں کی عزت کرو۔ شیطان کا ایک حملہ اور ہے، وہ شیطان کا حملہ بتا دوں کیا ہے۔ شیطان ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ یہ نبی کے غلام جنت میں جائیں۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قرآن کہتا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، جب دشمن ہے تو وہ تو تمہیں بچائے گا۔ اب تمہارے ذہن میں ایک بات ڈال لیتا ہے، یہ جو مسجد کے امام ہے اس کی 10,000 تنخواہ ہے یا 15,000 تنخواہ ہے، تم تو 20,000 کماتے ہو، 40,000 کماتے ہو، مسجد میں اس کی کائے کو چلے، ہماری چلنی چاہیے۔ اب تم کھڑے ہو کر کے کسی کی برائی کرنے لگتے ہو، کسی عالم کی برائی کرنے لگتے ہو، یہ شیطان کا حملہ ہے۔ ذرا نبی کی حدیث سن لو پیارے، میں تمہاری طرف سے ہیلپ کر رہا ہوں تاکہ شیطان کے قبضے میں نہ آ جاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یستخف بحقہم الا منافق بین النفاق۔ آقا فرماتے ہیں جو علماء کو حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں وہ کھلا ہوا منافق ہے، وہ کھلا ہوا منافق ہے، منافق کی اس پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اب ذرا منافق کے بارے میں سنو، اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہیں گے۔ اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک منافقین اور کافرین دونوں جہنم میں ایک جگہ اکٹھا رکھیں گے۔ شیطان کتنا حملہ، کتنی چال چل رہا ہے کہ تم ان کو حقیر سمجھو، کمتر سمجھو۔ جہنم کا نیچے والا طبقہ اس کا نام حاویہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ارے وہ جہنم کا طبقہ ہے جس سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے، ارے وہ جہنم کا طبقہ ہے جہاں پر جہنمیوں کا گوشت سڑ
सड़ करके जहन्नमियों का जिस्म में से पीप निकलती होगी, कचरा निकलता होगा, और जहन्नम की आग में लपेटा लगा करके जिस गड्ढे में जाकर के ठहरता है उस गड्ढे का नाम हाविया है। प्यारे प्यारे, जहन्नम के हमले से बच जाओ। आज शैतान ये कहलवा देता है, अरे तू खड़े होके कह दे जो होगा देखा जाएगा। अरे क्या देखेगा मेरे भाई, क्या देख सकता है? जरा गौर कर ले, ये दुनिया का जो एक बिच्छू है ना, बिच्छू, ये 2 इंच का जो बिच्छू है ना, ये खेत और पत्थर का जो 2 इंच का बिच्छू है, अगर ये बिच्छू तुम्हें एक मर्तबा डंक मार दे, डस ले, तो तुम्हारी रात भर नींद खराब कर देता है। तुम्हें इंजेक्शन लगवाना पड़ता है या किसी से झाड़ फूंक करानी पड़ती है। एक दिन के बाद जाकर के, एक दिन के बाद तुम्हारा ये जहर उतरता है। अरे ये 2 इंच का बिच्छू तुम्हें रात भर सोने नहीं देता है। मगर जरा कब्र के बिच्छू को देख ले, जरा जहन्नम के बिच्छू को देख ले। मेरे नबी से जरा पूछ ले जहन्नम के बिच्छू के बारे में। मेरे नबी फरमाते हैं, प्यारे सुन ले, जहन्नम का बिच्छू अगर एक मर्तबा डंक मार दे, अगर एक मर्तबा डस ले, तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, नबी फरमाते हैं 70,000 साल तक उस बिच्छू का जहर दिन ब दिन रोजाना आगे को बढ़ता चला जाएगा। 1 दिन नहीं, 70,000 साल तक उस बिच्छू का जहर ऊपर को बढ़ता चला जाएगा। 70,000 साल तक तो तुम क्या देख सकते हो? एक बिच्छू को नहीं झेल पाओगे। नबी फरमाते हैं, अगर कब्र का बिच्छू, अगर कब्र का सांप, जहन्नम का सांप इस दुनिया पे आकर के एक जहरीली हवा छोड़ दे, तो नबी फरमाते जितनी हरियाली है, हरे पौधे हैं, पेड़ है, उसकी जहरीली हवा से खुशक हो जाएंगे। आदमी का गोश्त गल के नीचे को गिर जाएगा। अरे आका फरमाते हैं, अगर वो सांप पहाड़ की तरफ को जहरीली हवा निकाल दे तो उसके पत्थर राख की तरह खुल जाएंगे। मेरे नबी फरमाते हैं, अरे तुम क्या जहन्नम को देख सकोगे? नबी फरमाते हैं, अगर सुई के नाके की बराबर जहन्नम की आग उठा करके दुनिया में रख दी जाए तो पूरी दुनिया जल के राख हो जाएगी। क्या तुम देख पाओगे? प्यारो, डर जाओ। आज के बाद अपने आप को तौबा कर लेना। किसी की बहन बेटी को मत तकना, किसी को जलील मत करना, हाजियों का कहना मानना, नमाजियों का कहना मानना, माँ बाप की इज्जत करना, मियाँ बीबी मोहब्बत से रहना, इमामों की इज्जत करना, आलिमों की इज्जत करना। मगर सुनो, नबी फरमाते, नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मअ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा बेहतर है। 1 साल की इबादत से ज्यादा बेहतर किसी आलिम की तरफ देखना है। प्यारे, कुछ पढ़ना नहीं, यही आलिम अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो नबी फरमाते हैं कुछ दुआ ना करे, पढ़े नहीं, खाली गुजर जाए। आका फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाता है। अरे बरकत ये है, जब तुम्हारी बस्ती में आकर के कोई दुआ कर दे तो क्या आलम होगा? तुम्हारे घर में रह करके कोई दुआ कर दे तो क्या आलम होगा? तुम्हारी बस्ती में ये इमाम रोजाना दुआ करे तो तुम्हारा क्या आलम होगा? लेकिन आलिम लोगों के लिए भी एक हदीस है, उलमा के लिए भी एक हदीस है। ये जो मैंने हदीसें बताई है, अला, नबी फरमाते, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह। क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बला। क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमा उम्मती। नबी फरमाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे जानिसारो चाहने वालों, क्या मैं तुम्हें जन्नतियों में वो ना बताऊं जो अशरफ है, जो आला है, जो सुंदर है, जो बेहतर है? सहाबा ने अर्ज किया, आका बताइए। नबी बोले, वो मेरी उम्मत के उलमा है, वो मेरी उम्मत के आलिम है जो जन्नतियों में अफजल है। लेकिन उलमा सुन ले, ये जो हदीसें हैं ये उसके लिए है जो आलिम बाअमल है, ये उसके लिए है जो मुत्तकी है, जो उसके लिए है जो परहेजगार है। अगर वो आलिम जो दाढ़ी कटाता है, आलिम है तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता है, आलिम है गांव में लड़ाई झगड़े कराता है, आलिम है बुराइयां फैलाता है, आलिम है फिल्में देखता है, आलिम है शरीयत के खिलाफ चलता है, जबान खोलता है, बुराइयां करता है, इस्लाम को दाग दाग करता है, उसके लिए हदीस सुनो। नबी फरमाते हैं, अगर ऐसा आलिम हो, ऐसा
ایسا عالم بتوں کو پوجنے والا، بت پرستوں سے 2000 سال پہلے ایسے عالم کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ورنہ پیارے ہمیں بھی سنبھل کے چلنا چاہیے، پیارے ہمیں بھی نمازیں پڑھنا چاہیے۔ اس لیے اگر کسی بھائی کے ہاتھ میں قرآن دے دوں تو وہ قرآن لے کر کے جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کے ہاتھ میں قرآن دے دوں قرآن لے کر کے شراب نہیں پیے گا، قرآن لے کر کے برائی نہیں کرے گا، قرآن لے کر کے ہاتھ میں قرآن ہو کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تکے گا۔ تو کیسا عالم ہے، تو کیسا حافظ ہے، تیرے سینے میں قرآن ہے پھر بھی جھوٹ بول رہا، تیرے سینے میں قرآن ہے پھر بھی بہن پہ ہاتھ اٹھے تو قرآن کے مطابق اٹھے، تیری نظریں اٹھے تو قرآن کے مطابق اٹھے، تیرے پاؤں اٹھے تو قرآن کے مطابق اٹھے۔ پیارے یہ وہ قرآن ہے جس کو سینے سے صدیق اکبر نے لگایا، فاروق اعظم نے لگایا، عثمان غنی نے لگایا، مولا علی نے لگایا۔ قرآن نے سب کو فیض یاب کر دیا، قرآن نے سب کو آگے بڑھا دیا تھا۔ اگر اس کی عزت کرو گے، اگر اس کی تعظیم کرو گے، اگر اس کی تکریم کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اس کی بے عزتی کرو گے، اگر اس کے خلاف چلو گے تو یہاں بھی برباد ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی برباد۔ اس لیے ہمیں سب کو توبہ کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے اسی لیے توبہ کے کلمات پڑھوائے تھے، پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پیارے میرے نبی ایک دن میں 70 مرتبہ یہ توبہ کرتے تھے، ایک حدیث میں آیا 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ ذرا سن تو لو پیارے، یہ توبہ کون کرتا ہے؟ توبہ وہی کرتا ہے نا جو غلطی کرتا ہے، بولو وہی تو معافی مانگتا ہے جو غلطی کرتا ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی تو گناہگار نہیں تھے، میرے نبی نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے، میرے نبی تو خطا کار نہیں تھے نا، بلکہ سارے نبی جتنے کے سب کے سب معصوم عن الخطا ہیں، کوئی بھی گناہگار نہیں ہے، کوئی بھی خطا کار نہیں ہے۔ جب نبی گناہگار نہیں ہے تو پھر توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ حدیث میں ہے 70 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں، 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں، تو کچھ حدیث ہے نبی کے لیے نہیں، تمہاری تعلیم کے لیے تھی، تمہاری تعلیم کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے نبی نے اس لیے توبہ کی تھی تاکہ میرے امتی سمجھ جائیں جو نبی سر سے لے کے پاؤں تک بالکل خطاؤں سے پاک ہے، گناہگار نہیں، وہ تو 100 مرتبہ توبہ کرے، اور جو امتی سر سے لے کے پاؤں تک گناہگار ہے تو اسے کتنی مرتبہ توبہ کرنا چاہیے؟ تمہیں خود فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہر وقت توبہ کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو، ہر برے کام سے بچا کرو، اچھے کام کی طرف آیا کرو۔ یہ سال میں تم ایک مرتبہ جلسہ کرتے ہو، ایک مرتبہ خرچہ کرتے ہو، ایک مرتبہ نبی کے نام پہ یہ سب کام کرتے ہو، اچھا کرتے ہو، اس سے تمہارے گاؤں میں برکتیں ہوتی ہیں، تمہارے گاؤں میں رحمتیں ہوتی ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کسی جنگل میں اللہ و رسول کا ذکر ہو، اس جنگل کو بھی جنت کی کیاری بنا دیا جاتا ہے، روڈ پہ ہو اس کو بھی جنت کی کیاری بنا دیا جاتا ہے۔ علماء آتے ہیں تمہارے یہاں پر تو خیر و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اگر کوئی باتیں بنائے تو بنانے دینا، کوئی یہ کہتا ہے صاحب اتنا خرچہ کرتے ہو، اتنا خرچہ کرتے ہو، یہ کمیٹی والے پاگل ہو گئے، انہیں اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ فضول خرچی ہے۔ تو ان کو ایک ہی جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو سنو، اگر میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سناؤں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، اگر میں کسی اور کا فتویٰ سناؤں تو جھگڑا تو پھر بھی رہ جائے گا۔ پاکستان والے کہیں گے ہندوستان کا نہیں مانتا، ہندوستان والے کہیں گے پاکستان کا نہیں مانتا۔ اگر مجاہد ملت کا سناؤں تو کوئی یہ کہہ دے کہ میں ان کو نہیں مانتا، لیکن جھگڑا پھر بھی ہے۔ مگر آج جلسہ تم نے یہ کیا ہے، یہ خرچہ کیا ہے، تو یہ اس سے وہی جلے گا جس کے دل میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ہوگا۔ میں بتا کر کے جا رہا ہوں، ایسے مفتی کا حوالہ دے دیتا ہوں، ایسے مفتی کا جو مائی کلال کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا، کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا، اگر انگلی اٹھا دے تو وہ جہنم کا ٹکٹ اس کو مل جائے گا۔ وہ کون مفتی صاحب ہے جس کی سب مانیں گے؟ وہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے، وہ مجاہد ملت نہیں ہے، وہ غریب نواز نہیں ہے، وہ غوث پاک نہیں ہے، پھر کون مفتی ہے؟ ان مفتی کا نام صدیق اکبر ہے، ان مفتی کا نام یار غار ہے، ان مفتی کا نام میرے نبی کے دوست ہیں جن کا نام صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر سے پوچھو، یہ انہوں نے یہاں پر نبی کے نام پہ خرچ کیا ہے، کسی نے 10 روپے، کسی نے 100 روپے، کسی نے 1000 روپے، ان کی فضول خرچی تو نہیں ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے، انہیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو صدیق اکبر کا فتویٰ سنو۔ صدیق اکبر
اکبر فرماتے ہیں من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان رفیق فی الجنہ. صدیق اکبر کہتے ہیں جس نے نبی کے نام پر اگر 1 درہم بھی خرچ کیا, 1 روپیہ بھی خرچ کیا, وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا, وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. بولو اب کسی مولوی کی مانو گے یا صدیق اکبر کی مانو گے؟ اب کہہ دینا یہ صدیق اکبر کا فتویٰ ہے. وہیں پہ ایک مفتی صاحب اور اٹھتے ہیں جن کی بارگاہ میں میں لے چلتا ہوں. ان مفتی صاحب کا نام ہے سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم ہے. اللہ اللہ, یہ تو وہ مفتی ہیں, وہ فاروق اعظم ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا اگر میرا عمر جس راستے سے نکل جاتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. عمر تم تو وہ ہو جو نبی کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے. یہ بتا عمر, اگر کوئی نبی کے نام پہ خرچ کرے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں لگاتے ہیں تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. ارے جس نے میلاد پڑھا پڑھوایا, جس نے اس کی تعظیم کی, نبی کے نام پہ خرچ کیا, تو وہ کہتے اس نے اسلام کو زندہ کر دیا, اسلام کو زندہ کر دیا. وہیں پہ بڑی تیزی سے چل رہا ہوں, وہیں پہ ایک مفتی صاحب اور اٹھتے ہیں. ان مفتی صاحب کا نام حضرت عثمان غنی ہے. کسی کی مجال جو ان کے بارے میں کچھ بولے؟ اے عثمان غنی تم بولو, تم نے نبی کا چہرہ دیکھ کر کے نماز پڑھی, تم نے نبی کا چہرہ دیکھ کر قرآن پڑھا, تم نبی کے ساتھ میں صبح رہے, دوپہر رہے, شام رہے. اے عثمان غنی تم بولو کتنا ثواب ملے گا, کیا کیا ملے گا؟ تو حضرت عثمان غنی کہتے سنو, من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکأنما شہید غزوۃ بدر و حنین. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اگر کسی نے نبی کے نام پہ خرچ کیا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا, اتنا ثواب ملے گا جتنا جنگ بدر اور جنگ حنین میں شریک ہونے والے کو ثواب ملتا ہے. علماء لکھتے ہیں کتنا ثواب, اتنا ثواب جنگ بدر میں شریک ہونے والے کو ہے. ایک شخص 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرے اور ایک جنگ بدر میں شریک ہونے کے لیے ایک قدم زمین سے اٹھا کے زمین پر رکھ دے تو اتنا ثواب ایک قدم کا ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے اتنا ثواب ہے. اب آخر میں ذرا سنو, داماد پیغمبر, فاتح خیبر, جناب حیدر, علی شیر خدا, مشکل کشا علی مرتضیٰ, ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ ان سے پوچھو, ان سے پوچھو. میں اتنی بات بتا کے جاتا ہوں, وہی کمیاں نکالتا ہے جس کے اندر کچھ کھوٹ ہوتی ہے. جو عاشق ہوتا ہے وہ تو مچل جاتا ہے. اللہ الصمد, آپ بتاؤ, آپ بتاؤ, آپ جیسا مفتی کون ہے؟ اے مولا کائنات, آپ کے بارے میں تو نبی نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. آپ بتاؤ. حضرت علی فرماتے من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان لا یخرج من الدنیا الا بالایمان. حضرت علی فرماتے ہیں جو نبی کا میلاد پڑھتا پڑھواتا ہے, جو اس کی تعظیم کرتا ہے, نبی کے نام پہ خرچ کرتا ہے, جب وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کی حالت میں جائے گا, ایمان کی حالت میں جائے گا. ارے یہی تو ہم کہتے ہیں ہمارا تن من دھن سب کچھ نبی کے نام پہ قربان ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں ہمیں جان ملی ہے تو نبی کے صدقے میں, ہمیں ایمان ملا ہے تو نبی کے صدقے میں. تبھی تو بریلی کا امام بولا یا رسول اللہ, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, اور بنے دو جہاں تمہارے لیے. پیارو تم نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے, پیارو بہت اچھا کیا ہے, مگر عمل کر کے جانا. اس کو ایک رات کا مدرسہ سمجھنا, اس سے یہاں سے نصیحت حاصل کر کے جانا. میں نے کچھ باتیں بتائی ہیں. ماں باپ کی عزت کرنا, کسی کو ستانا مت, تکلیف مت دینا, اور کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا, ان کی عزت کرنا, لڑکیوں کو پردے میں رکھنا, اپنے گھر کے ماحول کو بدل دینا. اللہ اماموں کی تعظیم کرنا, نمازیوں کی تعظیم کرنا, حاجیوں کی تعظیم کرنا, اور نبی کے عشق میں جھومتے رہنا. نام آئے تو انگوٹھوں کو چومتے رہنا اور دنیا سے چلے جانا. پیارو یہی زندگی کا مقصد ہے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے سب لوگ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.